فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم سامعین کرام، تھوڑی دیر پہلا جمعہ دی نماز پڑھ کے ہٹیں۔ جمعہ بھی خطبے تو شروع ہوندا، ارے نکاح دی تقریب ہے، اللہ تعالیٰ نے مبارک کرے۔ یہ خطبے تو میں شروع کر رہا ہوں۔ خطبہ عربی زبان خطاب ہی ہے، کوئی گل بات کرنی، اس تو جڑا رسم دے طور عربی پڑھ دیں زیادتی ہے کہ وہ لوگ جنہاں دی زبان سی وہ سمجھتے سانوں اپنی زبان کچھ بیان کرنا چاہیے۔ یقین جانو اے نکاح دا جڑا معاملہ سب شیاں تو دین تے اعلیٰ، اسی انہوں صرف گھر آباد کرنے کا ایک معاملہ سمجھتے ہیں، مگر جب اللہ دے رسول علیہ السلام دی زبان نہیں سنی اذا تزوج الاب فقد استکمل نصف الدین۔ جدوں کسی بچے دی شادی ہوندی ہے تو دا ادھا دین مکمل ہوتا ہے۔ اس کلے کام نوں ادھا دین کیا، فلیتق اللہ فی نفس الباقی، باقی ادھے دین دی فکر کرے۔ نکاح خود ادھا دین، کڈی قدر بدائی کہ نمازاں روزے سارے جڑے ادھا دین ہے، وہ ایک کلی شاید ادھا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا چ اللہ بڑی نعمتاں دیندا، خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کسی نوں بچے نوں مل جائے نا، یہ دنیا دی سب تو قیمتی دولت ہے جی خدا نے انہوں عطا کر۔ اور ایک حدیث پاک جڑی وہ میرے تواڈے سب دے سن لی کہ 4 شیاں آپ نے فرمایا جنہوں مل گئیاں انہوں دنیا اور آخرت دی ہر دولت ملی۔ اربع منوتے ہن قدوتے خیر دنیا والا، 4 شیاں ملیاں، وہ سمجھے اس جہان اور اگلے جہان دی کوئی شے نہیں رہ گئی باقی۔ قلب شاکر، ایک ایسا دل ملیا جڑا شکر گزار، بڑی وڈی گل ہے۔ آدمی کے انعام ہون تو شکر کرے۔ زیادہ لوگ نعمت پا کے فرعون بن جاندے، اکڑ جاندے۔ فرمایا شکر کرنے والا دل بلسان ذاکر، زبان ملی جڑی اللہ نو یاد کر دی، ذکر کرنے والی۔ بدن البلاء صابر، بدن ایسا ملیا کہ جے دکھ سکھ آئے، کوئی بیماریاں تکلیفاں آ گیا تو صبر کرنا، حوصلہ۔ اور چوتھی فرمایا وزوجۃ لا تبغی خوانا فی نفسہا ولا مال، ایسی بیوی مل گئی جڑی اپنی ذات چی یعنی اپنی عزت چ خاوند نال خیانت نہیں کر دی، نہ وہ مال چ کر دی، وہ مال بھی نہیں اجاڑ دی، اور اپنی آبرو دی حفاظت۔ اے 4 نعمتاں حضور نے آکھیا، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جڑی اپنی آبرو وہ بھی حفاظت کر دی ہے، خاوند دے مال دی بھی کر دی۔ اور انہوں دینی معاملہ بناتا ہے ایڈا وڈا کہ بیویاں نو کیا کہ اگر اللہ تو سوا سجدہ کرن دی اجازت ہوندی میری شریعت تو میں عورتاں نو حکم دیندا کہ مرداں نو سجدہ کرو۔ محسن صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، بچیاں نو بھی سونا چاہیے۔ آپ نے پوچھا محسن آزاد تو بال نام کہ خاوند ہے؟ کہنے لگے یا رسول ہاں بسم اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی اس نے کی برتاؤ کرنی؟ تو انہیں کیا بے اللہ دے رسول میں انہوں خوش رکھن کوئی کسر نہیں چھڑ، جنہ میرے بس نا میں راضی رکھن کی کوشش کرنی۔ تو اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا خیال رکھ فإنما جنت کے غنار، وہ مرد نہیں تیری جنت اور دوزخ ہے گی۔ یہ خوش ہویا تو جنت دے 8 دروازے کھل جانے، خامد ہویا تو حدیث پاک فرمایا تیرے سر تو نہیں چلی بات تا نہیں چلی، کوئی نیکی بھی کریں گی اللہ نے منہ سے مار دی ہے۔ بھائی جنہوں تو خامد قبول کیتا سی وہ نافرمانی کی، ایک پاسے تو انہوں نے ہدایت کی تھی بھائی تسی کوئی ایسا کام نہ کرو خامد ناراض ہے، پھر جنت کتوں ملنی؟ جنت دے دروازے تادی کھلائی ہو ممرات مات زوجها ناراض، جڑی عورت نو موت آئی خامد خوش ہے فلتدخل من ابواب الجنت، جڑے مرضی دروازے سے داخل ہو جائے۔ ادھروں بچیاں نو آکھیا، بچیاں نے یہ نہیں بڑی بات حضور نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمان احسن خلق، سارے مومناں چوں کامل ایمان والے وہ بندے ہیں جنہاں دا اخلاق اور کریکٹر اچھا۔
وخیارکم خیارکم لنسائہم تے سارے تو اچھے وہ بہترین مسلمان جنہاں دا برتاؤ اپنی بیویاں نال اچھا انہوں نے معیار قرار دیتا اور فرمایا خیرکم خیرکم دنیا دا کام نہ انہوں سمجھو تہاڈے چوں سب تو چنگا قیامت دے دن وہ جدا برتاؤ اہلیہ نہ چنگا وانا خیرکم لأہلی اور اپنی مثال حضور نے دیتی کہ مینوں ویکھ لو کہ میں نے اپنی بیویاں نال کی سو اینا پیار کیتا کہ کئی بے دین پڑھ کے یا رسول اللہ یہ کام کر دے نہیں حضور نے زندگی گزار کے بخائی بے جنوں تم کر لیا انہوں امانت سمجھ خدا دی اے آخری جملہ میں تواڈے سامنے کہوں گا بڈھے میرے لیے تواڈے بچیاں لیے کہ رسول کریم علیہ السلام جدوں پورے عرب چ اعلان کراتا نا یہ میری آخری زیارت ہے خدا دی طرفوں مینوں اطلاع آ گئی ہے کہ اس حج تو بعد میری موت ہے یہ سارا عرب میرے پراؤ اکٹھا ہو گیا میدان عرفات دنیا جمع ہو گئی عورتاں بچیاں بھی نال لے آئیاں تے زیارت کراؤن حضور دی تے سب آکھن ہاذا محمد ہاذا محمد اونٹنی دے گرد پھرن تے آکھن یار اللہ دا رسول ہے بعد کتوں ویکھنا اس ویلے جہڑیاں گلاں کیتیاں آپ نے خطبہ دیتا حضرت رضا دا مینوں تانوں سب نوں دا لحاظ کرنا چاہیے حضور دی امت ہے وہ کوئی نہ خیال کریے بھی کی کہہ کے پیغمبر گیا جدوں ہور گلاں کہیاں تے نبی علیہ السلام نے نہ بچیاں دا بہت خیال آیا باپ سی 4 بیٹیاں حضور نے دتیاں بڑا ترس آیا آپ نوں کہ بچیاں جڑیاں انہاں نوں ظلم نہیں ہونا چاہیے اسے آپ نے فرمایا فتق اللہ پہ نساء ہر کلمہ کہ انہوں دل چ لکھنا چاہیے کہ بیویاں دے بارے خدا تو بہت ڈرے ہو وہ بیچاریاں اپنے باپ دا کر چھن تو بعد پہننا ہن آوارندہ تواڈے بس ہوندیاں تے قابو چھو کوئی انہاں دا زور نہیں ہوندا پھر کوئی انہاں دی مدد نہیں کر سکتا وہ باپ بھی بے بس ہے تیرے ہاتھ تو اسے فرمایا فإنکم خذتموہن بأمانۃ جدوں عالم آندا نا میں تینوں بچہ بیٹی دتی تے تو قبول آنا تینوں سوچنا چاہیے بھی عالم دی مجال سی کہے دی بیٹی تینوں پڑھا دینا تے بیٹی انہاں عبدالروف بیٹھا میں بھی کئی اپنی ٹوریاں یقین جانو اسے باپ سوچتا بھی یہی بچی سی نا جدل کو ویکھے اسی سر اڑا دیں تے ہن میں آپ مجلس کہہ رہا تے بچہ میں تیرے حوالے کی اپنی عزت دے رہا تو وہ پلے کچھ بھی وہ بیچارہ اس تو بعد بس ہے تے حضور نے اسے فرمایا فإنکم خذتموہن بأمانۃ قبول جدوں تو آنا نا اسے سوچ کہ کوئی بندہ نہیں تینوں دے رہا اللہ اپنی امانت پھڑا رہا یہ اللہ دی امانت ہے وہ اپنی شریعت دے مطابق تینوں دے رہا بیا میری امانت سی کہ تو ایک دن میرے کو آنا جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھو کیسا گلدستہ بنایا 3 سورتاں تو آیتاں چھانٹیاں میں پڑھیاں تواڈے سامنے تو اس بار بار اتق اللہ آیا 5 ویری دہرایا گیا کہ خدا تو ڈری کہ خدا دے سامنے جانا دا خیال رکھی ان اللہ کان علیکم رقیبا ایسے بندے ہی نہیں اس مجلس موجود فرمایا خود اللہ آپ نگرانی کر رہا وہ آپ دیکھ رہا کہ تو کیڑی نیت نہ آنا قبول اگر قولوا قولا سدیدا صاف نیت نہ کہیں گا نا یسر لکم اعمالکم تواڈے سارے کم سوار دوں کا زندگی جڑی آرام نہ گزرو گی ویغفر لکم ذنوب اگر ماڑی موٹی کوئی کوتاہی ہوئی وہی معاف کروں گا تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رشتے میں دونوں خاندانوں نے مبارک بنائے اے زوجین نو اپنے حقوق و فرائض پہچان دی توفیق دے بچی یہ دی عزت کرے بیٹا بھی ساری لاج رکھے کئی نہیں پری مجلس میں چٹھی داڑھی نہ حوالے کر رہا باپ بھی کہہ رہا یہ بھی آکھے بھائی انہیں بندے میں نال لے کے گیا سی انہوں نے ذلیل نہ کرا سارے دی عزت آبرو رہ جائے اور انہوں دی زندگیاں سکون اور محبت نہ گزرن حضور دی دعاواں بھی انہوں نے انشاءاللہ کرنیاں اللہ اکبر لمبا چوڑا نہ ساڈے بھی کئی لوگ 3 واری پوچھتے سارے نو کیا کرو میں نہ حدیث تے نہ فکر سب نو میں ہولی ہولی قائل کری دیں بھی کتے ہوندا 3 واری پوچھو کیوں آپ کو دین تسی بنایا صرف ایک واری پوچھنے دا حکم ہے بچے نے کہتا قبول ہے بسم اللہ محمد عثمان میں تیرا نکاح شیخ محمد احمد صاحب کی بچی ایلاف سمن نال تقریباً 50,000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے جڑا تیری طرفوں نقل ادا ہو چکا کر دیتا تو اس مجلس کے سامنے قبول کیتا ذرا اونچی آواز میں کہہ قبول کی دعا فرما مبارک کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اجمع بینہما باحسن اجتماع وانفس اطلاع فإنک تحب الحلال وتکرہ الحرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب اللہ مبارک کرے خوشیاں دکھائے لینا بیٹا شاباش اے سارا تیرا ہی ہے
جتھے مرضی کریے اتارنا